پیش کر رہے تھے اور آپ کی آمد کا جو ہے مرحبا کر رہے تھے، تو میں بلا تاخیر ملتمس ہوں عالم نبیل، فاضل جلیل، پیر طریقت، راہبر شریعت، لخت جگر، پیشوا اہل سنت، مفتی عثمان افضل قادری صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالح ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد حضور ختمی مرتبت سید الرسل، شافع یوم نشور، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، تاجدار ختم نبوت جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ عالیہ میں ادب و احترام، محبت و عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ واجب التکریم، واجب الاحترام، مشائخ اعظام، علماء کرام، انتہائی معزز شخصیات، مہمانان ذی وقار آج کی اس تقریب میں شریک ہیں، اللہ تعالی سب شریک ہونے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ہم سب ایک عظیم روحانی مرکز، ایک عظیم علمی مرکز دربار عالیہ ڈوڈا شریف میں موجود ہیں، اور القاسم ٹرسٹ کی طرف سے اور دربار عالیہ کے خدام کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے پیشوا اہل سنت سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں اس عظیم کاوش پر دربار عالیہ ڈوڈا شریف کے تمام اراکین، بالخصوص القاسم ٹرسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکات و سعادات اور دین کی مزید اعلیٰ خدمتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دربار عالیہ ڈوڈا شریف کا دربار عالیہ نیک آباد مراڑی شریف سے نسل در نسل تعلق ہے۔ ہمارے مشائخ آپس میں دینی حوالہ سے بڑے ان کے گہرے تعلقات تھے، اہم امور پر مشاورت بھی ہوا کرتی تھی، بڑے عظیم پروگراموں میں اکٹھے شریک بھی ہوتے تھے، بیانات بھی ہوتے تھے، اور کوئی بھی مسئلہ آ جاتا مذہبی، ملی، دینی، تو اس میں پھر باہمی آپس میں صلاح مشورے بھی ہوتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشائخ ڈوڈا شریف کا یہ روحانی تصرف ہے، روحانی فیضان ہے کہ ظاہری حیات میں جو تعلق تھا وہی تعلق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج یہاں بھی مشائخ آرام فرما ہیں اپنے مزارات میں، اور مراڑی شریف کے مشائخ بھی آرام فرما ہیں، لیکن یہ ڈوڈا شریف کے بزرگوں کا روحانی تصرف ہے کہ آج ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس تعلق کو قائم و دائم رکھا گیا ہے، اور آج یہاں پر پیشوا اہل سنت سیمینار منعقد کر کے اس تعلق کو جو ہے مزید جو ہے وہ مضبوط کیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں حضرت جناب محترم صوفی محمد امانت صاحب کے لیے بھی، محترم جناب محترم جناب محمد ساجد امین قاسمی صاحب کے لیے بھی، اور تمام اراکین کے لیے، القاسم ٹرسٹ کے تمام افراد کے لیے، محترم جناب مدثر اقبال صاحب بھرپور رابطے میں رہے، سب کے لیے
کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ عظیم جو مشن ہے اسے مزید جاری و ساری رکھنے کی اور مزید بہتر انداز میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دربار کے لیے، اس مرکز روحانیت کے لیے یہ دعائیں ہیں کہ اللہ اس فیضان کو چار دانگ عالم مزید وسعتیں عطا فرمائے، اور صبح قیامت تک اس فیضان کو بھی جاری و ساری اللہ فرما دے، اور یہاں کے جو عظیم ادارے ہیں طلباء کا، طالبات کا، اور پھر عظیم الشان مسجد کا قیام عمل میں آ رہا ہے، اللہ ان عظیم اداروں کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے آیت مبارکہ پڑھی، سورہ حامیم سجدہ کی 33 نمبر آیت۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، فرمایا اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے، مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اور صرف بلائی ہی نہیں، وَعَمِلَ صالح، اس کا عمل بھی صالح ہو، اچھا ہو، نیک ہو، اخلاص پر مبنی ہو۔ فرمایا اس سے اچھی بات، اس سے اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر میں آگے بڑھنے سے قبل ایک حدیث پاک جو ہے اپنے معزز مہمانوں تک وہ حدیث پاک سنانے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حشر کا میدان ہے اور اللہ کریم کے حضور لوگ جو ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں، حساب و کتاب کے معاملات ہو رہے ہیں۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوگا، خالق کائنات فرمائیں گے اے جبریل امین، اس آدمی کو ساتھ لو اور اسے بارگاہ رسالت میں ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی حضور کی بارگاہ کی طرف بھیجے گا۔ جبریل امین تعمیل حکم فرمائیں گے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کریں گے، اور میرے آقا جو سید الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو فخر آدم و بنی آدم ہیں، جو شافع یوم نشور و ساقی کوثر ہیں، آپ وہاں حشر کے میدان میں اس موقع پر حوض کوثر سے لوگوں کو سیراب فرما رہے ہوں گے۔ جب جبریل امین لے کر جائیں گے تو ہمارے آقا کریم انہیں شرف ملاقات عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور حوض کوثر جو ہیں اس سے سیراب فرما رہے ہیں۔ کسی کے لیے کوئی عظیم برتن ہے، کسی کے لیے جواہرات سے مرصع کوئی برتن ہے، کسی کے لیے کوئی برتن استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ جبریل امین جنہیں لے کر گئے ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں شرف ملاقات بھی عطا کریں گے، اور انہیں جنتی برتنوں کے ذریعے نہیں، جنت کے عظیم الشان برتنوں کے ذریعے نہیں، ہمارے آقا کریم انہیں اپنے دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ اب جب پانی پلا چکیں گے تو لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ نے برتنوں سے پانی پلایا ہے اور آپ نے اس شخص کو جو ہے وہ اپنے دست مبارک سے پانی پلایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بارگاہ رسالت میں آپ سے جواب آئے گا، لوگوں سن لو، جب لوگ دنیا میں تجارت میں مصروف تھے، دنیا کے معاملات میں مصروف تھے، دنیا داری میں مصروف تھے، یہ آدمی اس وقت اخلاص کے ساتھ علم کے فروغ کے لیے کوشاں تھا، دین کی خدمت کر رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغاموں کو دنیا تک اخلاص کے ساتھ پہنچا رہا تھا۔ اس کے اس عظیم عمل کی وجہ سے آج ہم نے اس کو برتنوں کے ذریعے نہیں، اپنے دست مبارک سے جو ہے حوض کوثر سے پانی پلا رہے۔ تو حضرات محترم، یہ علماء ربانیین کی شان ہے، یہ علماء حق کی شان ہے۔ آج جید علماء کرام تشریف فرما ہیں اور میری یہ آواز دور دراز تک پہنچ رہی ہے۔ میں آج یہی عرض گزار ہوں مذہبی حلقوں سے، دینی حلقوں سے، کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بڑی شفقتیں جو ہیں حضور کی ہیں، آج ہمیں بھی یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے بھی اخلاص کے ساتھ دین کے لیے کام کرنا ہے۔ اور حضرت پیشوائے اہل سنت، مفسر قرآن، بطل حریت، مرد حق، مرد میدان، حضرت پیر محمد افضل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ وقت مختصر ہے، تمام جہتوں کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزاری ہے۔
للہیت اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے تمام کام کیے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں اگر زندہ ہوں تو بھی غلامی رسول میں وقت گزارنا ہے، اور اگر موت آ رہی ہے یا موت آنی ہے یا موت کے جو ہے وہ حالات بن رہے ہیں آنے کے، تو فرماتے تھے مجھے فکر نہیں، کیوں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان کا نظریہ اور سوچ اسی کے مطابق تھا، ترجمے کا ٹائم نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ زندہ رہنا ہے یا دنیا سے جانا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے۔ آج انہی پیغاموں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے۔ آخر میں یہی بات کروں گا، حضرت پیر صاحب نے تدریس کے میدان میں بھی بے مثال کام کیا، تصنیف کے میدان میں بھی بے مثال کام کیا۔ جب حق و باطل کے مارکے لگتے تھے تو وہ مرد میدان بھی تھے۔ جب بڑے اہم معاملات اور مسائل کے مذاکرات کے ٹیبل آئے تو وہاں پر بھی پیر صاحب نے جو کردار ادا کیا وہ صبح قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ہر مقام پر ان کا کردار بے مثل و بے مثال ہے۔ تصنیف ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، مدارس کا قیام جب آپ نے شروع فرمایا، آپ نے سینکڑوں مدارس قائم فرمائے، مساجد سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں علماء عالمات تیار فرمائے۔ تحریکی طور پر، سیاسی طور پر اہل سنت میں جو آپ نے کردار ادا فرمایا وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور یہی نہیں، آقا کریم سے وفائیں، آقا کریم سے محبتیں، اس باب کا ذکر نہ کروں تو بات تکمیل کو نہیں پہنچے گی کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفائیں کرتے گزری ہے۔ ان کا مشن، ان کا پیغام، ان کی سوچ، ان کی فکر یہی تھی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کا پیغام عام کرتے رہے، وہ حضور سے وفاؤں کا درس دیتے رہے۔ لاکھوں لوگوں میں انہوں نے عشق مصطفیٰ کے جذبات جو ہیں ان جذبات کے لیے انہوں نے کام کیا، لاکھوں دلوں میں یہ حضور کی محبت کا پیغام انہوں نے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جملہ خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ حضرت پیر صاحب جیسی ہستیوں کے حوالہ سے ہی علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ ہر معاملے میں بھی انہوں نے بے مثال کردار ادا کیا۔ اور جو کہا جاتا ہے قیادت کے بارے میں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ وہ دور کے چیلنجز کو بہت قبل دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن المجتبیٰ جو گلے گلستان رسول فرزند بطول ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں ایسے لوگ جو ہیں وہ رکھتا ہے جو فتنے کو بر وقت بانپ لیتے ہیں، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فتنہ جب گزر جاتا ہے لوگوں کو پھر آگاہی ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی فتنہ آیا اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، وطن عزیز پاکستان کے خلاف، پیر صاحب بر وقت اسے بانپ لیا کرتے تھے۔ یہ قائدانہ صلاحیتیں تھیں، یہ اللہ کریم نے ان کو یہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، بر وقت وہ چیزیں بانپ لیتے تھے، اور متعدد مواقع پر پھر وہ آواز بھی بلند کرتے تھے، کردار بھی ادا کرتے تھے۔ آج حضرت پیر صاحب تو تشریف لے کر چلے گئے، لیکن ان کا پیغام موجود ہے، ان کی تصانیف کی صورت میں، ان کے تیار کردہ علماء کی صورت میں، ان کے احباب کی صورت میں، جن سینوں میں انہوں نے جذبہ عشق مصطفیٰ بیدار کیا، ان لوگوں کی صورت میں۔ لیکن آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے وہ عظیم مشن جاری و ساری رکھنا ہے، عشق مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا، اور نفاذ نظام مصطفیٰ کا پیغام، اور تحفظ ختم نبوت کا مشن، تحفظ ناموس رسالت کا مشن، فروغ تعلیم قرآن کا مشن، حدیث شریف کی تعلیم کا مشن، یہ تمام مشن ہم نے جاری و ساری رکھنے ہیں۔ علماء حق کو تیار کرنے کے لیے بھی یہ جو ادارے ہیں انہوں نے کردار مزید ادا کرنا ہے، اور دیگر جو دینی کردار ہیں وہ بھی ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہستیاں روز روز نہ دنیا میں آتی ہیں، نہ روز روز یہ ہستیاں جو ہیں یہ میسر آتی ہیں، نہ روز روز پیدا ہوتی ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے،
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ روزانہ مجھے فون آتے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ پیر صاحب کو یاد کر کے تو ان کے حالت جو ہے وہ بے حال ہو جاتی ہے، فون کرتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، آج بھی یاد کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ یادیں تو ہمیشہ آتی رہیں گی، یہ ارادوں کا سلسلہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضرت پیر صاحب کے فرامین کو، ان کا جو دینی مشن ہے اس کو آگے لے کر چلیں، اور اپنی زندگیاں، اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سارے معاملات کریں، اور بالخصوص غلبہ اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مذہب حق اہل سنت و جماعت کے لیے، اور خاص طور پر آقا کریم کے ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے ہم اپنا کردار اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ادا کرتے رہے۔ آج امت مسلمہ لو لہان ہے، آج فلسطین میں بھی انتہائی ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج کشمیر میں بھی ظلم و ستم کے مسائل ہیں، آج دنیا میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اپنا صحیح کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن عزیز میں اس وقت جو ہے آل و اصحاب کی گستاخیوں کے واقعات ہو رہے ہیں۔ میں آج کے اس عظیم سیمینار میں، اس عظیم روحانی مرکز پر کھڑے ہو کر پاکستان کے حکمرانوں سے یہ بھی مطالبہ کروں گا، وہ عالمی مسائل میں بھی جو امت مسلمہ کو درپیش ہیں وہاں پر بھی کردار ادا کریں، اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں حالیہ جو معاملات ہیں، خلیفہ ثالث جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں گستاخی کی گئی، دیگر واقعات ہیں، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آل پاک ہو، صحابہ کرام ہوں، ان کی گستاخی جو ہے ایسے واقعات کے انسداد کے لیے بہترین جو ہے وہ کام کریں، اور جو قوانین ہیں انہیں مؤثر کریں، بہترین حکمت عملی وضع کریں، تاکہ پاکستان میں کوئی بھی گستاخی کا سوچ نہ سکے، نہ ہی آقا کریم کے ناموس کے حوالہ سے کوئی جسارت کر سکے، نہ ہی آل پاک یا صحابہ کرام کے حوالہ سے کوئی گستاخی کا سوچ سکے، نہ ہی اولیاء امت کے حوالہ سے گستاخی کا کوئی سوچ سکے۔ تو آج کے اس عظیم سیمینار میں یہ بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ حکومت پاکستان ان مسائل کے حوالہ سے بھی کردار ادا کرے، پاکستان کے تمام مسائل، عوام کو جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی کردار ادا کریں، بنیادی ضروریات جو ہیں عوام کی ان کو پورا کرنے کے لیے بھی کردار ادا کریں، اور خاص طور پر جو مذہبی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی جستجو کریں۔ اللہ کریم اس مرکز کو سلامت رکھے، یہاں پر جو خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو مزید برکات عطا فرمائیں۔ جتنے بھی احباب شریک ہوئے، میں نام تو نہیں لکھ سکا، لیکن بڑی محبتوں کے ساتھ ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو، تمام حاضرین کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ وہ قومیں عظیم ہوتی ہیں جو اپنے بزرگوں کو یاد رکھتی ہیں، جو اپنے بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا، ہم سب کا، اہل سنت و جماعت کا، وطن عزیز پاکستان کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مشاکل بلا پیر مفتی عثمان افضل قادری صاحب زیدہ شرفہ بڑی محبت برے لہجے میں انتہائی اہم گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ کے بیان کردہ جتنے بھی آپ نے جو قائدیت کی جھلک آپ میں نظر آ رہی تھی، اللہ کریم ہمیں ان تمام نظریات سے متفق ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جس طرح ہمیں قبلہ پیر محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اہل سنت کا، مسلک کا، عقیدے کا کام کیا اور مسلک کی خدمات سر انجام دیں، ہمیں بھی اسی طرح اقدام اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک اعلان سماعت فرما لیں، پیشوا اہل سنت کانفرنس 18 مئی بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب عثمان پیلس شہباز پر روڈ من جانب اہلیان جلال پور جٹا کی تمام تنظیمات اہل سنت منعقد بڑے پروقار ذیشان انداز میں ہونے جا رہا ہے۔ تمامی احباب کو شرکت کی دعوت ہے۔ اب میں ملتمس ہوں پیر طریقت
رہبر شرعیت پیر زاہد حسین شاہ صاحب ترمذی، آپ تشریف لاتے ہیں اور اختتامی دعا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ میں بندہ ناچیز آپ دے سامنے حاضر ہوں اور میری طبیعت اجازت نہیں سی دندی، یقیناً اے کوئی بالکل جھوٹ تے مبنی بات نہیں۔ منو رات نو ہی لہروں فون آیا سی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تسی بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ جس وقت پیشوائے اہل سنت دا سیمینار دا منو پیغام ملے ہے نا، تے یقین جانو کہ میرا دل بالکل اس چیز دے اتے وجدان چھے کہ میں خود حاضر ہوں، اور میں دعا واسطے نہیں سا حاضر ہویا، میں دعا لین واسطے حاضر ہویا سا۔ تے اللہ تعالیٰ ساڑی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت فرمائے۔ سب احباب ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھ کے میرے ملک فرماؤ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد جو کچھ پڑھے جی میرے ملک فرما دیں جی، قبول کیتا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد بعداد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ الہی جو میں نے کلام پاک پڑھا، جو کچھ بھی میرے ملک کلام اللہ شریف ہوئی، 10,000 دفعہ درود پاک اور شاید کلام اللہ شریف پڑھ کے جو میرے ملک کی گئی، جو کچھ بھی میرے اللہ کریم علماء نے حاضریاں پیش کی، حضور کے وسیلہ سے تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ مالک حقیقی اس تمام کا ثواب بکسبنا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرمانا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، تمام ازواج مطہرات امہات المومنین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرمانا۔ حضرت آدم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام، 1,24,000 پیغمبر کم و بیش، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ذی النورین، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، جملہ جمیع صحابہ کرام، جمیع صحابیات، خصوصاً بنات المسلمین امت المومنین، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ الہ العالمین بدر حسن و حسین شہیدان کربلا، جنگ خود جنگ بدر، حضرت امام حسن، تابعین تبا تابعین، اشرا مبشرہ، تمام صدیقین، شہداء صالحین، خصوصاً غوث سمندر نے قندیل نورانی جناب شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی الحسنی والحسین، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سوربردیہ چشتیہ قادری اویسیہ قلندریہ سیفیہ وانیہ نشرائی، تمام سلاسل کے لوگ اس کلام کا سواب پیش کرتا ہوں۔ میرے اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ، خصوصاً بالخصوص پیشوائے اہل سنت
حضور قبلہ پیر محمد، میرے اللہ کریم آپ کی رواح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرمانا۔ مالک حقیقی اپنے محبوب کا صدقہ پیر افضل قادری علیہ رحمہ کی رواح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرمانا۔ میرے اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ قبلہ عالم حضور قبلہ حضرت پیر حیدر صاحب علیہ رحمہ، پیر محمد احمد علیہ رحمہ کی رواح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرمانا۔ اس خاندان میں سے جو بھی روحیں تیری بارگاہ میں پہنچ چکی ہیں، تمام چھوٹے بڑے بوڑھے بچے مرد عورت، ان تمام کی رواح کو اس کلام کا ثواب پیش کرتا ہوں۔ الہ العالمین تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، صالحین کا صدقہ، اس دعا میں جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، میرے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرما۔ میرے مالک اپنے محبوب کا صدقہ پیشوائے اہل سنت کو درجات کی بلندیاں عطا فرما، کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرما۔ میرے مالک اپنے محبوب کا صدقہ پیر محمد افضل قادری، پیر محمد عثمان افضل قادری صاحب کو میرے اللہ کریم عمل والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ کریم ان کو کامل ایمان نصیب فرمانا۔ میرے مالک اپنے محبوب کا صدقہ دین کی ہمیشہ کے لیے خدمت کی توفیق رکھنا۔ محبوب علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمانا۔ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمانا، ان جیسی زندگی اپنانے کی توفیق ہمت عطا فرمانا۔ ہم سب اپنے گناہوں کو لے کے اس ولی کامل کے در پہ کھڑے ہیں، میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کی معافی عطا فرمانا، آئندہ سچی توبہ کی توفیق فرمانا۔ میرے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اس سیمینار کا واسطہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمانا، تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرمانا۔ ہم سب کو قلب سکون عطا فرمانا، آنکھوں میں حیا جسموں میں پاکیزگی عطا فرمانا۔ ہم سب کے علم میں حلم میں رزق میں عمل میں برکت رحمت نازل فرمانا۔ ایک بار پھر التجا کرتا ہوں، ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمانا۔ الہی رحم کرنا مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے۔ الہی رحم کرو تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، صدقے اس ذات کے جسے صلی اللہ کہتے ہیں۔ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ دعا فرمانی ہے آپ نے، دعا فرمانی۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ پڑھنی ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ ابھی